السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح فی حل غوامض التنقیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنِّي لَمَّا وَقَعْتُ فِي مَبَاحِثِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَسَائِلِ أردت أن أسمعك بعض مباحثها التي لا يستغني المحصل عنه وإن كان لا يليق بهذا الفن، منها أنهم قد ذكروا أن العلم الواحد قد يكون له أكثر من موضوع واحد كالطب مثلا يبحث فيه عن أحوال بدن الإنسان وعن أحوال الأدوية ونحوها، وهذا غير صحيح، والتحقيق فيه أن المبحوث عنه في علم إن كان إضافة شيء إلى آخر، كما أن في أصول الفقه يبحث عن إثبات الأدلة للحكم، وفي المنطق يبحث عن إيصال تصور أو تصديق إلى تصور أو تصديق، ويكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن أحد المضافين وبعضها عن الآخر، فموضوع هذا العلم كلا المضافين إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب توضیح ایک مسئلے کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب میں موضوع اور مسائل کے مباحث میں پڑھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسی بحثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ پر پیش کر دوں کہ جن مباحث کا جاننا محصلین اور طلباء کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے وہ چونکہ مباحث مفید ہوتے ہیں، اس لیے ایسے مباحث سے استغنا اور بے نیازی یہ مناسب نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ اس فن میں ایسے مباحث کو پیش کرنا مناسب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن علی طریق الافادہ ہم ان مباحث کو، کچھ ضروری مباحث کو جن سے استغنا نہیں ہوتا ہے، بے نیازی نہیں ہوتی ہے، ایسے مباحث کو ہم پیش کر دیتے ہیں۔ انہی مباحث میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک علم کے چند موضوع یعنی ایک سے زیادہ موضوع ہو سکتے ہیں۔ صاحب شرح اس بات کی تحقیق کریں گے کہ ایک علم کے چند موضوع یعنی ایک سے زیادہ موضوع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علم کا اتحاد اور علم کا اختلاف، اس کا مدار ہے مسائل کے اتحاد و اختلاف پر۔ اگر مسائل مختلف ہیں تو علم کا مختلف ہونا لازم آ جائے گا، اور مسائل اگر متحد ہیں، جن مسائل سے بحث ہوتی ہے، تو علم ایک ہی رہے گا، متحد رہے گا۔ لہذا اگر ایک علم کے چند موضوع ہو جائیں گے تو وہ چند موضوع مثلا 2 موضوع ہوں تو ہر ایک موضوع کے احوال سے بحث ہوگی تو اس کے مسائل اور اس کے احوال الگ ہوں گے، اور دوسری چیز جو موضوع ہے اس کے احوال الگ ہوں گے، تو یہاں پر مسائل مختلف ہو جائیں گے۔ لہذا موضوع کے تعدد سے مسائل کا تعدد ہوگا، اور مسائل کے اختلاف اور تعدد سے علم کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ لہذا علم واحد کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا، یہ خرابی ہوگی۔ اس لیے ایک علم کا موضوع چند چیزیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب شرح
بیان کر رہے ہیں جس کا خلاصہ ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں، انہوں نے ایک نظیر پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے جیسے کہ علم طب ہے، ایک ہی علم ہے نا، لیکن اس کے موضوع دو چیزیں ہیں، بدن انسان اور دوائیں. تو بدن انسان کے احوال سے بھی علم طب میں بحث ہوتی ہے، اور ادویہ یعنی دواؤں کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے. تو ایک ہی شے، ایک ہی علم کے اندر بدن انسان کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے بدن انسان بھی موضوع ہے، اور ادویہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے ادویہ بھی موضوع ہے، کیونکہ موضوع وہی ہوتے ہیں جن کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو. لہذا نظیر میں علم طب کو پیش کیا گیا ہے، تو صاحب شرح اس کا جواب دیں گے کہ نظیر میں جو علم طب کو پیش کیا گیا ہے یہ، اور اس کی بنا پر یہ کہہ دینا کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں جیسے کہ علم طب، اس کے اندر بدن انسان بھی موضوع ہے اور ادویہ بھی موضوع ہے کیونکہ ان کے احوال سے بحث ہوتی ہے، یہ کہہ دینا یہ موضوع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم طب کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو موضوع بدن انسان ہی ہے صرف. کیسے ہے اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ابھی بیان کریں گے. پہلے خلاصہ تو ذہن میں آ گیا ہوگا، تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَعْلَمْ انی لما وقعت فی مباحث الموضوع والمسائل، میں جب موضوع کے مباحث اور مسائل میں واقع ہوا تو میں نے چاہا ان اسمعک بعض مباحث التی، کہ میں آپ کو کچھ ایسے مباحث بھی سنا دوں، التی لا یستغنی المحصل عنہ، کہ ایک طالب علم جس سے جن مباحث سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے ضرورت رہتی ہے. لہذا ایسے مباحث کا بتانا محصل کے لیے فائدہ مند ہوگا. وَإِنْ كَانَ لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْفَنِّ، اگرچہ ایسے مباحث کا ذکر کرنا اصول فقہ جو ایک فن ہے اس فن کے لائق نہیں ہے. کیا ہے مباحث؟ منہا، ان مباحث میں سے ایک بحث تو یہ ہے، انہم قد ذکروا، کہ علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے، ان العلم الواحد قد یکون له اکثر من موضوع واحد، کہ علم واحد کے لیے کبھی ایک موضوع سے زیادہ موضوع ہو جاتے ہیں، یعنی چند موضوع ہو جاتے ہیں. کطب، یہ نظیر پیش کی ہے ان لوگوں نے اس بات کی کہ ایک علم کے چند موضوع ہو جاتے ہیں جیسے کہ طب ہے. یبحث، مثلا مثال کے طور پر طب ہے، یبحث فیہ عن احوال بدن الانسان، کہ طب کے اندر انسان کے بدن کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، اور جس کے عوارض ذاتیہ اور احوال سے بحث ہو وہ موضوع ہوتا ہے، لہذا بدن انسان موضوع ہے علم طب میں. وان احوال الادویہ، ایسی علم طب میں بحث ہوتی ہے ادویہ کے بھی احوال سے، لہذا ادویہ بھی کیا ہوں گے؟ موضوع ہوں گے. تو دیکھیے علم طب کے دو موضوع ہو گئے نا، بدن انسان اور ادویہ، دو موضوع ہو گئے. یہ نظیر لوگوں نے پیش کی ہے اس بات پر کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں. صاحب شرح فرماتے وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، یہ بات کہنا علی الاطلاق کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں، یہ علی الاطلاق یہ بات کہنا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے. وَهَذَا التحقیق والتحقیق فیہ ان المبحوث عنہ فی علم ان کان اضافۃ شیء الی آخر. اب صاحب شرح تحقیق پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ کسی بھی علم کے اندر، یعنی اس بات کو بیان کر رہے ہیں تحقیق سے کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں علی الاطلاق، یہ بات کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیوں؟ تحقیق پیش کر رہے ہیں. کوئی کہے کہ یار یہاں پر تو جو نظیر میں جو پیش کیا ہے وہاں پر تو علم طب کے اندر موضوع بدن انسان اور ادویہ دونوں ہے، کیونکہ دونوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کی تحقیق یہ ہے، جس علم سے بحث ہو رہی ہے، جس علم کے اندر بحث ہو رہی ہے، اس علم میں غور کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس علم کے اندر جن مسائل اور جن عوارض اور جن احوال سے بحث ہو رہی ہے، تو جن چیزوں کے احوال و عوارض سے بحث ہو رہی ہے اس میں غور کرنا پڑے گا کہ کیا وہ موضوع ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف یا ایک شے کی اضافت دوسری شے کی طرف ملحوظ ہو،
اگر کسی علم کا موضوع ایسا ہو کہ اس میں ایک شے کی اضافت دوسرے شے کی طرف نہ ہو تو ہرگز ایسی جگہ پر ایک علم کے چند موضوع نہیں ہو سکتے. اور اگر کہیں پر موضوع ایسا ہو کہ اس موضوع کو موضوع ہونے کے اعتبار سے لیا جائے تو وہاں پر شے آخر کی طرف اضافت اور نسبت ملحوظ ہو، یعنی وہ موضوع ہی اس بنا پر ہو کہ شے آخر کی طرف اضافت معتبر ہو، تعقل اس کا اسی بنا پر ہو رہا ہو کہ شے آخر کا بھی اس کے ساتھ میں تعقل ہوگا. تو اگر کہیں پر ایسا موضوع ہے جہاں پر ایک شے کی اضافت دوسری شے کی طرف ہو تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے کچھ نہ کچھ احوال پیدا ہوں گے. مضاف سے جو احوال پیدا ہوں گے ان احوال سے بھی بحث ہوگی، اور مضاف الیہ سے جو احوال پیدا ہوں گے ان سے بھی بحث ہوگی. تو یہاں پر عوارض اور احوال الگ الگ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر دونوں الگ الگ ہوں گے. تو وہاں پر ایسی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا مجموعہ موضوع ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مضاف ایک الگ موضوع ہے مضاف الیہ ایک الگ موضوع ہے. ایسی صورت میں بھی دونوں کا مجموعہ موضوع ہوگا، یعنی شے علم واحد کا موضوع تو ایسی صورت میں بھی ایک ہی ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ اعتبار مضاف کا بھی ہوگا اور مضاف الیہ کا بھی ہوگا، کیونکہ کچھ احوال مضاف سے پیدا ہوں گے اور کچھ احوال مضاف الیہ سے پیدا ہوں گے اور ان احوال سے بحث ہوگی. مثال کے طور پر اصول فقہ ہے، تو اصول فقہ کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ ادلہ کے احوال سے ہوتی ہے. کس سے؟ ادلہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے. ادلہ کے احوال سے بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ وہ ادلہ مثبت للحکم ہوتے ہیں، مطلقاً ادلہ سے نہیں، کیونکہ ادلہ کے کچھ احوال وہ بھی ہیں جن سے بحث نہیں ہوتی ہے جو مثبت للاحکام نہیں ہے، بلکہ اصول فقہ کے اندر بحث کون سے احوال سے ہوتی ہے؟ جو مثبت للحکم ہے. تو اب ادلہ علم اصول فقہ کا موضوع ہے اس حیثیت سے کہ وہ مثبت للاحکام ہے. تو ادلہ کے احوال سے بحث ہوگی اس حیثیت سے کہ وہ مثبت للحکم ہے. تو اس بات حکم کی حیثیت سے جب بحث ہو رہی ہے تو اب ایسی صورت میں جب مثبت ہونا سمجھ میں آئے گا، ویسے ہی مثبت ہونا تبھی سمجھ میں آئے گا جبکہ ان ادلہ سے جو ثابت ہو رہا ہے یعنی حکم، وہ حکم بھی سمجھا جائے. تو یہاں پر ادلہ کا مثبت للحکم ہونا یہ سمجھنا اس کا تعقل موقوف ہے حکم کے تعقل پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ان کا مثبت للحکم ہونا سمجھ میں آئے گا ویسے ہی حکم بھی یعنی جو ان سے ثابت ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پر اصول فقہ جو علم ہے اس کا موضوع ادلہ ہے اس طور سے کہ وہ موصل الی الحکم ہے یا مثبت للحکم ہے. کیا ہے؟ مثبت للحکم ہے. تو یہاں پر اصول فقہ کا موضوع مضافین ہو گئے یعنی ادلہ اس طور سے کہ وہ مثبت للحکم ہے. تو ایک مضاف یعنی ادلہ ہو گیا اور دوسرا حکم ہو گیا. تو اب یہاں پر علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں کا مجموعہ ہوگا، یعنی دونوں حکم ہوں گے، دونوں موضوع ہوں گے، حکم نہیں، دونوں موضوع ہوں گے. تو ایسی صورت میں دونوں کا مجموعہ موضوع ہوگا. اب ایسی صورت میں ایک علم کا چند موضوع کہو یا یہ کہو کہ ایک علم کے ایک ہی موضوع ہے اس طور سے کہ ادلہ اور حکم دونوں کا مجموعہ موضوع ہے، اس کا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لہذا علی الاطلاق لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آگے بچوں؟ فرماتے ہیں والتحقیق فی، اس میں تحقیق یہ ہے ان المبحوث عن کہ وہ جن سے بحث ہوتی ہے کسی علم کے اندر ان کان اضافت الشیء الی آخر، اگر اس طور سے مبحوث عن ہے کہ ایک شے کی اضافت وہاں پر دوسرے شے کی طرف ہے، کما جیسے کہ اصول فقہ کے اندر یبحث عن اثبات الادلۃ للحکم، اس کے اندر بحث ہوتی ہے ادلہ سے، کس سے؟ ادلہ سے
اس طور سے کہ وہ ادلہ حکم کو ثابت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وفی المنطق، ایسی منطق کے اندر بحث ہوتی ہے ایک تصور یا ایک تصدیق کا پہنچانے سے دوسرے تصور یا دوسری تصدیق تک پہنچانے سے بحث ہوتی ہے۔ تو ایصال تبھی سمجھ میں آئے گا جب کہ موصل بھی ہو اور موصل الیہ بھی ہو۔ ایسے ہی اثبات تبھی سمجھ میں آئے گا جب کہ مثبت بھی ہو اور مثبت بھی ہو۔ تو یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ ایصال اور اثبات سے ہو رہی ہے، اور ایصال و اثبات اس کا تحقق مثبت اور مثبت ایسے ہی موصل اور موصل الیہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس لیے یہاں پر مبحوثاً جو ہے وہ ایک شے کی اضافت دوسری شے کی طرف ہے۔ وَيَكُونُ بَعْضُ الْعَوَارِض، تو اب ایسی صورت میں جب دونوں ہیں یعنی مضاف مضاف الیہ دونوں ہیں، تو یہاں پر بعض عوارض جن کو مبحوث عنہ میں دخل ہے، مدخل فی المبحوث عن، جن کو دخل ہے مبحوث عنہ ہونے میں، تو وہ بعض عوارض پیدا ہوں گے، ناشیہ پیدا ہوں گے عن احد المضافین، مضافین میں سے کسی ایک سے، یعنی کچھ عوارض تو پیدا ہوں گے مضاف سے اور کچھ عوارض پیدا ہوں گے مضاف الیہ سے، یعنی کچھ عوارض پیدا ہوں گے مثبت سے اور کچھ عوارض پیدا ہوں گے مثبت سے۔ وبعضها، اور بعض احوال پیدا ہوں گے جو مبحوث نہ ہوں گے عن الاخر، دوسرے مضاف سے یعنی مضاف الیہ سے۔ فموضوع هذا العلم كلا المضافین، تو ایسے علم کا موضوع دونوں مضاف ہوں گے یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَبْحُوث عَنْ الْإِضَافَةِ، اور اگر کسی علم کے اندر مبحوث عن اضافت نہ ہو، لا يكون موضوع العلم الواحد اشیاء کثیرہ، تو وہاں پر ایک علم کا موضوع کئی چیزیں نہیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ لأن اتحاد العلم و اختلافہ، کیونکہ علم کا اتحاد اور اس کا اختلاف انما هو باتحاد المعلومات، وہ معلومات کے اتحاد اور اس کے اختلاف کی، معلومات یعنی مسائل کے اختلاف اور اتحاد کی بنا پر ہوگا۔ انما ہوا باتحاد المعلومات، وہ معلومات کے اتحاد، معلومات سے مراد یعنی مسائل کے اتحاد کی بنا پر ہوگا، وہ اختلافها، اور ان کے اختلاف کی بنا پر ہوگا۔ یعنی علم کا اتحاد و اختلاف یہ مبنی ہے معلومات یعنی مسائل کے اتحاد و اختلاف پر۔ فرماتے ہیں فاختلاف الموضوع، تو موضوع کا اختلاف یوجب اختلاف العلم، علم کے اختلاف کو واجب کر دے گا، کیونکہ موضوع کے اختلاف سے احوال اور مسائل کا اختلاف ہوگا، اور مسائل کے اختلاف سے علم کا اختلاف ہو جائے گا، لہذا موضوع کے اختلاف سے علم کا اختلاف لازم ہو جائے گا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْوَاحِدِ، اب صاحب شرح طنز کر رہے ہیں ان لوگوں پر، کہہ رہے ہیں کہ جیسے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ مطلقاً ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں، تو تحقیق تو یہ ہے کہ مطلقاً ایک علم کے چند موضوع نہیں ہو سکتے، ایک علم کے چند موضوع تبھی ہو سکتے ہیں جبکہ مبحوث عن وہ اضافت ہو، اور مبحوث عن اضافت نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک علم کے چند موضوع ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلقاً یہ کہہ دیا کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کی مراد اس بات سے کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں تو علم واحد کے چند موضوع ہو سکتے ہیں، تو علم واحد سے ان کی مراد یہی ہے کہ حقیقت میں تو وہ علم دونوں الگ الگ ہیں، ہم نے تو ان کا دونوں کا نام ایک رکھ دیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں اور دونوں علموں کا ہم نے نام ایک رکھ دیا ہے، لہذا ایک علم کے چند موضوع ہوں گے۔ اگر ان کی یہ مراد ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہر آدمی کو اختیار ہے جو چاہے اپنی اصطلاح بنا لے، تو انہوں نے بھی اگر ایسی اصطلاح بنا لی ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن تحقیقی یہی ہے کہ ایک علم کے چند موضوع نہیں ہو سکتے۔ فرماتے طنز کر رہے ہیں، فرماتے وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْوَاحِدِ، اگر علم واحد سے مراد ہو وہ ما وقع الاصطلاح على انه واحد من غیر رعایت معنی یوجب الوحدہ، کہ علم واحد سے مراد وہ ہو کہ جس پر اصطلاح واقع ہو گئی ہے، یعنی ما وقع الاصطلاح، جس پر اصطلاح واقع ہے اس بنا پر کہ انہ واحد، کہ وہ دونوں مل کر ایک ہی علم ہے، اور معنی وحدت ایسے معنی کی رعایت نہ کی جائے کہ جو وحدت کو واجب کرے، یعنی معنی وحدت کے بغیر ہی دو علموں کو ایک ہی علم قرار دے دیا جائے، ہے نا، اور کہہ دیا جائے کہ ایک علم کے چند موضوع ہو گئے، فلا اعتبار بھی،
تو یہ مراد لینے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی اصطلاح بنانے سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الا ہاں ان لکل واحد، ہر ایک کو اختیار ہے کہ ان یصطلح، کہ وہ اصطلاح بنا لے اس بات پر کہ ان الفقہ والہندسہ علم واحد، کہ فقہ اور ہندسہ دونوں ایک ہی علم ہے۔ تو اصطلاح اگر اس نے یہ بنا لی اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فقہ اور ہندسہ دونوں ایک علم ہیں اور دونوں کے موضوع الگ الگ ہیں، پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک علم کے چند موضوع ہیں، تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے۔ جو چاہے اصطلاح بنائے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ کریں اس بات پر کہ ہر ایک کے لیے یہ اختیار ہے یصطلح، کہ وہ اصطلاح بنا لے اس بات پر کہ ان الفقہ والہندسہ علم واحد، کہ فقہ اور ہندسہ دونوں ایک ہی علم ہیں۔ وموضوعہ شیئان، اور اس ایک علم کے دو موضوع ہیں، دو چیزیں موضوع ہیں، ایک فعل مکلف اور ایک مقدار۔ یعنی فقہ کا موضوع فعل مکلف ہے چونکہ فعل مکلف کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اور ہندسہ کا موضوع مقدار ہے کیونکہ مقدار کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہے کہ فقہ اور ہندسہ دونوں ایک علم ہے، لہٰذا ایک علم کے چند موضوع ہیں، اگر کوئی یہ اصطلاح بنا لے تو یہ اس کو مبارک ہو۔ لیکن اگر بے وقوفی سے کنارہ کشی کی جائے تو صاحب شرح کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع چند علی الاطلاق نہیں ہو سکتے۔ وما اوردوا من النظیر، اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں صاحب شرح اس بات کا کہ جو ان لوگوں نے یہ نظیر پیش کی ہے کہ ایک علم کا چند موضوع ہوتے ہیں، نظیر میں علم طب کو پیش کیا اور کہا کہ علم طب ایک علم ہے اور موضوع دو ہیں، یعنی بدن انسان اور ادویہ دو موضوع ہیں کیونکہ دونوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے غور کریے، اس میں وہاں پر بھی علم طب کا موضوع صرف شیء واحد ہی ہے، یعنی بدن انسان ہے۔ ادویہ علم طب کا موضوع نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ادویہ کے احوال سے بحث پھر کیوں ہوتی ہے جب موضوع نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے علم بدن انسان ہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اور بدن انسان کے احوال جو ہیں ان احوال میں کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدن انسان ان دوائیوں سے صحیح ہوتا ہے، اور کچھ احوال ایسے بھی ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدن انسان فلاں دوائی سے مریض ہو جاتا ہے۔ تو بدن انسان ہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ ان احوال کے صحت و مرض کا تعلق وہ ادویہ سے ہے، اس لیے ادویہ کے بھی وہ احوال بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر علم طب کا موضوع ادویہ نہیں ہے تو بدن انسان ہی، لیکن بدن انسان میں کچھ احوال بدن انسان کے کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق ادویہ سے بطریق مرض ہے، اور کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق ادویہ سے بطریق اصلاح ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہاں پر علم طب کا موضوع اور بدن انسان اور ادویہ دونوں ہیں، بلکہ صرف بدن انسان ہی ہے نہ کہ ادویہ۔ فرماتے ہیں وما اوردوا من النظیر، اور جو ان لوگوں نے نظیر جو پیش کی ہے اس بات پر کہ ایک علم کے چند موضوع ہوتے ہیں، اور نظیر میں پیش کیا علم طب کو اور کہا کہ علم طب وہ بدن الانسان، کے اس کا موضوع بدن انسان بھی ہے اور ادویہ بھی ہے۔ فجوابہ، تو اس کا جواب یہ ہے ان البحث عن الادویہ، کہ علم طب کے اندر ادویہ سے جو بحث ہوتی ہے انما ہوا من حیث، وہ تو صرف اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ ان بدن الانسان یصلح ببعضها، کہ بدن انسان بعض ادویہ سے درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، ویمرض ببعضها، اور بعض ادویہ سے مریض ہو جاتا ہے۔ اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ادویہ علی سبیل الاستقلال موضوع ہیں، نہیں، فالموضوع فی الجمیع بدن الانسان، لہذا پورے علم طب کے اندر موضوع جو ہے وہ بدن انسان ہی ہے، ادویہ موضوع نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں علی الاطلاق، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔